بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب في اجتناب الشبهات چل رہا تھا. اس باب کی ایک حدیث رہ گئی تھی. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول أخبرنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة. حسن نے ہمیں خبر دی 40 سال پہلے 40 سال سے کہ ابو ہریرہ سے قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا وهب بن بكية قال أخبرنا خالد بن عن داود يعني ابن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى أصابه من غباره. بخار کا کہ غبار کا. یہ پچھلے سبق میں یہ روایت گزری ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا آدمی جو سود نہ کھائے، اور اگر وہ سود سے بچے گا تو کم از کم اس کے بخار اور اس کے غبار سے نہیں بچ سکے گا، اس کا اثر اس تک پہنچے گا. وہ کسی بھی سودی معاملے میں کسی نہ کسی انداز میں شریک ہوگا. اللہ پاک بچائے سودی لعنت سے. قال حدثنا محمد بن علاء قال أنبأنا ابن إدريس قال أنبأنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں نکلے، میں نے نبی پاک کو دیکھا وهو على القبر يوسي حافرة، اس حال میں کہ آپ قبر پر تھے. ایک روایت میں یوسی کے الفاظ ہیں اور ایک نسخے میں یرمی کے الفاظ ہیں. آپ جو ہیں وہ حافر جو قبر کھود رہا تھا اس کو آپ کہہ رہے تھے، وصیت کر رہے تھے، حکم دے رہے تھے کہ اوسع من قبل رجلیہ اوسع من قبل رجلیہ، کہ اوسع اس آدمی کی جو ٹانگوں کی طرف ہے میت کی، اس طرف سے قبر کو کھلا کرو. اس آدمی کی ٹانگوں کی طرف سے قبر کو کھلا کرو اور اس کے سر کی طرف سے بھی کھلا کرو. فلما رجع استقبله داعی امراۃ، پس جب اب لوٹے تو اس عورت کے ایک بلانے والے جو شوہر مر گیا تھا اس کی بیوی نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے سامنے رہی. فجاء بالطعام، تو وہ آدمی یہ وجیہ بالطعام کھانا لایا گیا. فوضع یدہ ثم وضع القوم، آپ نے کھانے میں اپنے ہاتھ ڈالا پھر قوم میں ہاتھ ڈالا. فاکلوا، پھر انہوں نے کھایا. فنظر آباؤنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمۃ فی فمی، ہمارے آبا نے یہاں جو بیٹھے تھے، یہ راوی کہتا ہے 40 سال پہلے ہمیں یہ حدیث بیان ہوئی، تو ہمارے آبا نے جو ہے وہ دیکھا نبی پاک کی طرف، آپ لقمہ اپنے منہ میں چبا رہے تھے. ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغیر اذن اہلها، میں ایک ایسی جو ہے وہ برکی کا گوشت پا رہا ہوں
جس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے. فارسلت المرأة قالت یا رسول اللہ، عورت نے پیغام بھیجا اور کہنے لگی اللہ کے رسول انی ارسلت الی البقیع یشتری لی شاۃ، میں نے بقیع کی طرف ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ میرے لیے بکری خریدے. فلم اجد، تو ہم نے نہ پائی. فارسلت الی جار لی قد اشتری شاۃ، میں نے ایک پڑوسی کو پیغام بھیجا کہ وہ میرے لیے ایک بکری خریدے. کہ ان ارسل الی بہا، کہ اس بکری کو میری طرف بھیجے اس کی قیمت کے بدلے میں. فلم یوجد، پھر بکری نے پائی کی. فارسلت الی امرأته، میں نے اس کی بیوی کی طرف پیغام بھیجا. فارسلت الی بہا، تو سمن کے ذریعے جو ہے وہ سے یہ بکری میرے حوالے کی، میری طرف بھیجی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعمیہ الاسارہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا جو ہے وہ قیدیوں کو کھلا دو. غالب یہ ہے کہ وہ غلام ہوتے ہیں. تو یعنی میرا جو پڑوسی تھا اس نے تو بکری دینے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کے شوہر نے وہ بکری جو اس کی بیوی نے جو ہے وہ بکری دے دی تھی. تو گویا کہ شوہر کے انکار کے بعد بیوی کا بکری بیچنا شوہر کی اجازت کے بغیر تھا، تو یہ شرع صحیح نہیں تھی. آپ نے پھر یہ کھانا نہ کھایا. یعنی اجازت ہو سکتی تھی شوہر کی بھی، جب اس کے بعد چلتا کہ یہ بکری پاک نے کھائی ہے، لیکن یہ کام مشتبہ تھا. اور اگر اجازت نہیں تھی سرے سے تو یہ تو پھر حرام بھی تھا. تو آپ نے جو ہے وہ اس سے بچے اور صحابہ کو بھی بچا لیا، اور پھر اس کا مسئلہ بتا دیا کہ اب جو ہے وہ اسی کی ہے، اس کی مرضی کے بغیر آئی ہے تو یہ صدقہ کر دو اور ان کو کھلا دو. تو صاحب شاید وہاں موجود نہیں ہوگا کہ اس سے حلال کروا دیتے، تو آپ نے پھر اس کو کھانے سے انکار کر دیا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی خلت یا حرمت واضح نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں سے جو بچا جائے. جو بالکل واضح طور پہ حلال ہو اس کو استعمال کیا جائے، اور جو واضح حرام ہو اس سے بچا جائے، اور جو بین ہو اس سے بھی بچا جائے. اس لیے کہ آپ نے ایک حصی مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح کہتی ہے کہ باڑھ ہوتی ہے اور جو لوگ اس باڑھ کے قریب بکریاں چراتے ہیں، مال مویشی چراتے ہیں، تو اندیشہ رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ مال جو ہیں اور جو مویشی ہیں وہ باڑھ کراس کر کے کھیتی کھا لیں گے. اس طرح جو آدمی حرام کے قریب بھٹکتا ہے، تو حرام سے تو بچتا ہے لیکن اس کے قریب بھٹکتا ہے، یہ اندیشہ رہتا ہے کہ وہ حرام کے اندر بھی جا پڑے گا. تو لہٰذا حرام سے دور رہنا چاہیے. اور جو چیز مشتبہ ہو جائے اس کی حلت و حرمت واضح نہ ہو تو اس سے بھی بچا جائے، تاکہ جو ہے وہ شبہات ہیں اور شبہات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. باب فی آکل الرباء وموکلہ. قال حدثنا احمد بن يونس قال خبرنا ظهير قال اخبرنا سماك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ربا کھانے والے پر، ربا کھلانے والے پر، ربا کے گواہ پر، ربا کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے. اس معاملے کو جو لکھتا ہے، جو اس کی گواہی دیتا ہے، اس کا گواہ بنتا ہے. آکل الربا، جو ربا لینے والا ہے، اگر چلا کھائے، سود لے، کسی اور کام استعمال کرے. عقل کو یہاں پر خاص کیا کیونکہ زیادہ تر جو پیسے لیتے ہیں آپ کھانے کے لیے لیتے ہیں، اسے آپ غلہ خریدتے ہیں، گچھیا خریدتے ہیں، کھاتے ہیں. تو عقل ربا سے مراد ہے. اور باقی سود سے جو بھی کوئی کام کریں تو وہ حرام ہے. موکل یعنی وہ دینے والا، سود دینے والا، لینے اور دینے والا دونوں پیدا ہوتی ہے. سود ضروری ہے کہ کھلائے، نہیں کھلانا ہے تو بڑی نعمت ہے، اس کو ذکر کر دیا. باقی ویسے پیسے دینا اور سود کی جو بھی طے ہوا وہ دینا.
اور شاہد اور کاتب اس میں تشریح ہے کہ یہ جو دو آپس میں جو سودی معاملہ کرتے ہیں ان کے معاملے کو لکھنے کی جو ہے وہ تحریم کی صراحت ہے، اور اس پہ گواہی کی بھی جو ہے وہ تحریم اور حرام ہونے کی صراحت ہے، اور باطل پر اعانت کرنا یہ تو ہی حرام ہے کسی بھی کرنے سے۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی نے، ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور مسلم نے جابر بن عبداللہ کے حدیث سے اس کو پوری نقل کیا ہے، اور علقمہ عن عبداللہ بن مسعود یہ کہ ربا مکلی فقط کے الفاظ ہیں، مکلی کے الفاظ ہیں۔ بخاری میں یہ حدیث جو ہے وہ ابو جحیفہ کی سند سے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب، کتے کی قیمت سے آپ نے منع کیا، ثمن سے عن ثمن الدم، خون کے ثمن سے منع کیا، اور عن الواشمۃ والمشومۃ، واشمہ اور مشومہ سے منع کیا، بال کھیڑ کے لگانے والی اور اس طرح کی عورتیں، اور جو کھیڑنے والی ہے اور جو لگوانے والی، دونوں کو منع کیا، اور وہ اکل ربا و موکلی، اور ربا کے کھانے اور ربا کے کھلانے والے، ربا دینے والے اور لینے والے دونوں سے ممانعت کی، جن پر لعنت بھیجی، ولعن المصور، اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت بھیجی۔ باب فی وضع الربا، ربا سود ختم کرنے کے بیان میں۔ قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاخبث قال اخبرنا شبيب بن غركة عن سليمان بن عمرو عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول الا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر فرما رہے تھے کہ سنو، جاہلیت کے سودوں میں سے کوئی بھی سود، سارے سود تمہارے لیے ختم کر دیے گئے ہیں، تمہارے لیے تمہارے مالوں کے رؤوس ہیں، آپ نے اس کو جتنا قرض دیا اتنی واپس لیں گے، اس پہ آپ سود نہیں لے سکتے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ الا وان كل دم من دم الجاہلیت موضوع، سنو، جاہلیت کے خونوں میں سے سارے خون جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ جاہلیت میں کسی نے کسی کا قتل کیا، اب کوئی قصاص وصاص نہیں، معاف۔ وأول دم أضاع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل۔ پہلا وہ قتل جو میں معاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کے اپنے چچا کا قتل ہے، کہ وہ بنی لیث میں دودھ پینے کے لیے بھیجے گئے تھے، تو حذیل، قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ قال پھر آپ نے فرمایا اللہم هل بلغت، کہ اللہ کا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ قالوا نعم، صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، 3 مرات، 3 دفعہ یہ بات ہوئی۔ قال اللہم اشہد 3 مرات، پھر آپ نے 3 دفعہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد کے الفاظ کہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ سود کے ختم کرنے کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اور دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ پہلا خون وہ بھی میں اپنے خاندان کا جو خون جو سود ہے میں وہ بھی معاف کرتا ہوں۔ آپ نے چچا عباس کے سود کے بارے میں آپ نے کہا تھا۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ خطابی کہتے ہیں کسی طرح ابو داؤد نے روایت کی ہے، اور باقی روایات کے اندر جو ہے وہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کی بات آتی ہے، یہ بجائے حارث کی، کہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب جو ہے
ان کے بارے میں آتا ہے کہ جی انہیں قتل نہیں کیا گیا اور وہ نبی پاک کے بعد حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہے، بجائے ان کے جو ہے وہ چھوٹے بیٹے تھے جنہیں جاہلیت میں قتل کیا تھا، اور آپ نے ان کا خون جو ہے معاف کیا تھا۔ اور دم کی نسبت جو ہے حارث کی طرف کی، کیونکہ وہ ولی الدم تھے۔ تو حدیث کا ذریعہ ہے کہ جو آدمی احکام جلیل میں سے جو اسلام کے اندر آ جائے تو وہ یا تو وہ ان احکامات کو باقی رکھا جائے گا یا ختم کیا جائے گا۔ اگر انہیں رد کیا گیا ہے تو وہ رد ہو جائیں گے۔ ایک کافر نے اگر جو ہے وہ کفر کی حالت میں سود لیا ہے اور پھر اس نے مال پہ قبضہ نہیں کیا، یہاں تک کہ مسلمان ہو گیا، تو وہ صرف اپنا راس المال لے گا اور سود ختم ہو جائے گا۔ اور جو اس نے لے لیا پہلے تو وہ اس کو معاف ہو جائے گا۔ باب فی کراہیت الیمین فی البیع، بے کے اندر قسم کے یمین کے مکروہ ہونے کے بیان میں۔ قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرخ قال اخبرنا ابن وهب حا واخبرنا احمد بن صالح اخبرنا عتبة انبسط عن يونس عن ابن شهاب قال لي ابن المسيب، مجھے ابن المسیب نے کہا، ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف خلف منفعة للصلاة ممحقة للبرکت، قسم جو ہے یہ سامان کو تو نفع دینے والی ہے لیکن برکت کو مٹانے والی ہے۔ اور ابن سخت کے الفاظ ہیں مقصد کو مٹانے والی ہے۔ اور وقال عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلع کسرے کے ساتھ الحلف فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ جھوٹی قسم یہ نفع دیتی ہے سامان کو اور برکت کو مٹانے والی ہے، یعنی گمان یہ ہے کہ جب قسم کھائیں گے تو غالب گمان یہ ہے کہ آپ کا سامان تو اچھی طرح بک جائے گا لیکن آپ کی برکت ختم ہو جائے گی، جو آپ نے کمائی کی ہے اس میں جو برکت ہے وہ جھوٹی قسم کی بنا پر ختم ہو جائے گی۔ یا تو وہ ہلاک ہو جائے گا مال، یا وہ کسی ایسی شے میں خرچ ہو جائے گا جو پہلے آپ کے نہیں تھی، بیماری شماری میں کسی اور چیز میں خرچ ہو جائے گا، آپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو جھوٹی قسم تو ویسے بھی نہیں کھانی چاہیے، اور مال بیچتے جھوٹی قسم کھانی ہی نہیں چاہیے۔ اور بے کے اندر جھوٹی قسم کھانا برکت کے سلب کا باعث بنتا ہے، برکت ضائع ہونے کا باعث بنتا ہے۔ بابن فی الرجحان فی الوزن والوزن بالاجر، یہ باب وزن میں رجحان یعنی کسی ایک طرف مائل ہونا اور اجر کے ساتھ اجرت کے ساتھ وزن کرنا۔ آج کل تو آٹومیٹک اور ڈیجیٹل ترازو ہیں، ہر کوئی تول لیتا ہے، پہلے چیزوں کو تولنا بڑا مشکل ہوتا تھا، تولنے کے لیے مزدور لایا کرتے تھے، اور مزدور جو ہے وہ تولنے میں اگر کسی ایک فریق کی طرف مائل ہو، یعنی جس کے ساتھ رشتہ داری ہے، دوستی ہے، یا جس سے پیسے لیتا ہے، کہ اس کو مال بیچ جائے تو تھوڑا مشتری کو دے، یا مشتری کے ساتھ تو زیادہ لے تول کے دے۔ قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال اخبرنا ابی قال اخبرنا سفیان عن سماک بن حرب قال اخبرنا سوید بن قیس قال جلبت انا ومخرقة على بدی بزا من حجر فاتينا به مکہ۔
ہم کہتے ہیں کہ مقام حجر سے ایک کپڑا لائے بس، اور اسے مکہ میں لے آئے. فجاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی پاک آئے، یمشی چلتے ہیں، فصاب معنا بسراویل، تو ایک شلوار تھی جس کا آپ نے ہم سے بھاؤ تو کیا، ہم نے آپ سے اس کا بھاؤ تو کیا. ابھی انا ہو تو ہم نے وہ آپ سے بیچ دی. وسم رجل یزن بالاجر، وہاں ایک آدمی تھا جو اجرت لے کے تول رہا تھا سامان کو. فقال رہو صلی اللہ علیہ وسلم زن و ارجح، یہ اس طور میں ہے تم وزن کرو اور وزن میں مشتری کو تھوڑا سا زیادہ دو، ہلکا سا جو ہے وزن کو اس کے لیے زیادہ رکھو، یہ بالکل جو ہے وہ سوئی پہ سوئی نہ چڑھاؤ. اس کو مائل کرو تو اس کو راجح کر کے دو. اس میں دلیل اس بات پر ہے کہ وزن پر جو ہے وہ اجرت لینا جائز ہے، کیل پر، اور اسی کے معنی میں آتے ہیں قسام اور حاسب کی اجرت. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم المعنى قريب قال اخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن ابي صفوان عن صفوان بن امير قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل ان يهاجر، میں مکہ آیا نبی پاک کے پاس آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے. بهذا الحديث، یہ حدیث ذکر کی. ولم يذكر يزن باجر، یزن باجر کا لفظ ذکر نہیں کیا، باقی ذکر کیا. قال ابو داود زاد ورواه كيس كما قال سفيان والقول قول سفيان. قال حدثنا ابن ابي أريزمة قال سمعت ابي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان فقال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من حالف سفيان فالقول قول سفيان. سفیان کے ساتھ جو ہی مخالفت کرے بات سفیان کی بہتر ہوگی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا وكيل عن شعبة قال كان سفيان اخفض مني. شعبہ خود کہتے ہیں کہ سفیان میں سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المکیال مکیال المدینہ، نبی پاک کا یہ قول کہ مکیال تو مکیال مدینہ ہے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا ابن الدكين قال اخبرنا شعبان سفيان عن خنزلة عن طاووس عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن اهل مکہ والمکیال مکیال اهل مدینہ. وزن میں جو اعتبار ہے وہ مکہ والوں کے وزن کا ہے، اور مکیال جو ماپنے کا جو آلہ ہے اس میں جو اعتبار ہے وہ مدینہ والوں کے مکیال کا اعتبار ہے. یہ یعنی جن چیزوں میں کیل ہوتا ہے یا وزن ہوتا ہے حقوق اللہ میں، جیسے زکوٰۃ ہے، کفارات ہیں، تو ان وغیرہ میں، تو درائم میں اس وقت تک جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک وہ 200 درائم مکہ کے درہم کے وزن پر نہ ہو جائیں. اور سا جو ہے صدقہ فطر میں آل مدینہ کا جیسا ہوگا، ہر سا 5 رطل اور ایک 5 رطل پورے اور 6 رطل کا تیسرا حصہ. قال ابو داود وكذا رواه الفريابي وابو احمد عن سفيان ووافقهما في المتن. وقال ابو احمد عن ابن عباس مكان ابن عمر. ابن عمر جو نے ابن عباس کا ذکر کیا ہے، متن ہے کہ سند میں فرق ہے. رواه الولید ابن مسلم عن خنزلہ قال وزن المدینہ ومکیال مکہ. وزن مدینہ کا معتبر ہے اور مکیال مکہ کا، یعنی عکس ہے پہلے والے متن کا.
قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك إن دينار عطائے عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. اس میں جو ہے متن کے درمیان اختلاف ہے. ایک جگہ جو ہے وہ مکیال مکہ کی بات ہے، تو جگہ جو ہے وہ وزن مکہ کی بات ہے. پھر جیسے وزن مکہ اور دوسری میں مکیال مکہ. جب سفیان کی روایت کہ مکیال مدینہ ہے تو پھر یہی روایت زیادہ صحیح ہے. تو پھر مکیال جو ہے وہ مدینہ کا اور وزن جو ہے وہ مکہ کا زیادہ معتبر ہے. بابن فی التشدید فی الدین، دین میں تشدید کے بیان میں، سختی کے بیان میں. دین میں جو ہے تشدید کے بیان میں، سختی کے بیان میں. قال حدثنا سعيد بن منصور قال اخبرنا ابو الاخفص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا احد من بني فلان فلم يجبه احد، کہ یہاں پر فلاں قبیلے کا کوئی آدمی ہے. ثم قال ها هنا أخذ من بني فلان فلم يجب أحد، ثم قال ها هنا أخذ من بني فلان. تیسری بار جب کہا تو فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ہوں اے اللہ کے رسول. فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأولين، تو نے پہلی دو مرتبوں میں مجھے جو ہے وہ کیوں جواب نہیں دیا؟ تو میں کس بات سے منع کیا تھا؟ اس بات سے کہ تو مجھے جواب دیتا پہلی دو ہی باری میں. اما انی لم انوّہ بکم الا خیر، بہرحال میں نے تمہارے لیے جو ہے تم لوگوں کے لیے سوائے بھلائی کے کسی اور چیز کی نیت نہیں کی تھی. رفعت کے من میں نے تمہارے لیے کوئی نہیں اٹھایا، یہ میں تمہارا ذکر نہیں کیا مگر خیر کے ساتھ. ثم ان صاحبکم مأسور بدینہ، بے شک تمہارا ایک ساتھی جو ہے وہ قرضے کی وجہ سے قید ہے. فلقد رأیتہ ادى عنہ حتی ما بقی احد یطلبہ شیء، فلقد رأیتہ. سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو دیکھا بنی فلاں کے کہ ادى عنہ، اس سے جو ہے وہ سارا کا سارا دین ادا ہو گیا، یہاں تک کہ اس پر کوئی ایسا مطالبہ کرنے والا باقی نہ بچا کس چیز کا. ابو زید کہتے ہیں کہ سمان ابن مشنج اور بخاری کہتے ہیں کہ ہم سمان کا جو ہے وہ سمرہ سے سما نہیں ساتھ جانتے. قال حدثنا سليمان بن داود المعري قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن ابي ايوب انه سمع ابا عبد الله القرشي يقول سمعت ابا بردة ابن موسى الاشعري يقول عن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما اعظم الذنوب عند الله ان يلقى بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يداه الا هو كذا. اللہ کے ہاں جو بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ ہیں وہ یہ کہ وہ آدمی جو ہے وہ ان گناہوں کے ساتھ کبائر کے بعد اللہ سے جو ہے وہ ملاقات کرے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. ان بڑے گناہوں میں سے کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی مرے اور اس پر قرض ہو اور وہ اس کے لیے کوئی قضا اور اس کی ادائیگی کا جو ذریعہ نہ چھوڑ کے مرے. قال حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على رجل مات وعليه دين. پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو مرتا تو اس پہ قرضہ ہوتا. فأتي بمیت فقال، ایک میت لایا گیا تو کہا کہ علیہ دین، ان کے اس پہ قرضہ ہے. قالوا نام، کہا جی ہاں، دینار، 2 دینار قرضہ ہے. قال صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی بھی جنازہ پڑھو. فقال ابو قتادہ الانصاری ہما علیہ یا رسول اللہ، تو ابو قتادہ نے انصاری نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، وہ میرے اوپر ہو گئے. فصل، یعنی اس طرح سے میں ادا کروں گا. فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پہ جنازہ پڑھایا. فلما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے نبی پاک کو فتح دے دی، تو آپ نے فرمایا قال انا اولا بكل مؤمن من نفسی، میں کسی بھی مومن کے زیادہ کریم اس کی جان سے بھی. فمن ترک دینا فعلی قضاؤہ، جو قرض چھوڑے تو میرے اوپر اس کو ادا کرنا ہے. ومن ترک مالا فلورثته، اور جو مال چھوڑے وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے. دین کا تعلق چونکہ حقوق العباد سے، اس لیے اس کے اندر بڑی تغلیظ اور تشدید ہے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن إكرمة رفعه. قال عثمان واخبرنا وكيع عن شريك عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال اشترى من عير بيت وليس عنده ثمن. ابن عباس سے تیسرے مروی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے سے کوئی چیز خریدی، آپ کے پاس اس کا ثمن نہیں تھا، پھر آپ نے وہاں پر جو ہے وہ آپ کو نفع اس میں حاصل ہو گیا، اس مال میں جو آپ نے اس قافلے سے خریدا تھا، پھر آپ نے اس کو بیچ دیا. جو نفع تھا آپ نے جو ہے وہ بنی عبد المطلب کی جو بیوائیں تھیں، ارامل تھیں، محتاج اور مسکین عورتیں تھیں، بیوہ نہیں، ان پہ آپ نے صدقہ کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ لا اشتری بعد شیئا الا وعندی ثمن، آج کے بعد میں کوئی چیز نہیں خریدوں گا مگر یہ کہ میرے پاس اس کا ثمن ہوگا تبھی خریدوں گا. بہرحال قرضے سے بچنا چاہیے، اور قرضہ جو اچھی چیز نہیں ہے، اگر ہو تو اس کو جو ہے جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر قرض ہو جائے تو اللہ سے جو ہے وہ معصور دعائیں جو نبی پاک سے مانگا کرتے تھے وہ مانگنی چاہیے. جنہیں مشہور دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صبح شام یہ دعا پڑھنی چاہیے. بابن فی المطلق، تصویف اور تاخیر اور ٹال مٹول کے بیان. جس وقت کے لیے قرضہ لیا ہے اس وقت سے جو ہے وہ ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا. قال حدثنا كان نبيك عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبه. آپ نے فرمایا کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. مطلب کہتے ہیں جس چیز کی ادائیگی کا ایک آدمی مستحق ہوتا ہے اس کی ادائیگی سے رک جائے. متمکن کی طرف سے ادائیگی پر جو قادر ہو اس کی طرف سے یہ ادائیگی سے رکنا حرام ہے اگر وہ مالدار ہے. لیکن اگر وہ آدمی مالدار ہے لیکن وہ اس کو اس وقت قدرت حاصل نہیں ہے تو اس کے لیے تاخیر امکان تک جائز ہے. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. جب تم میں سے کوئی ایک جو ہے
کسی مالدار کے پیچھے لگا دیا جائے، یعنی اس کا تابع بن جائے، وہیں طور کہ وہ ٹال مٹول کرتا اور اب بار بار اس سے مانگتے ہوں. ملی مالدار فعل یت با، تو وہ اس کے پیچھے لگ جائے، یعنی حوالے کو قبول کرے. آپ کو کسی کوئی غنی کے حوالے، غنی کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اس سے مجھے قرض لے کے تو آپ ایسا کریں. جمہور کہتے ہیں کہ یہ امر استحباب کے لیے، بعض کہتے ہیں یہ بات کے لیے، یہ بھی کہا گیا کہ وجوب کے لیے. مطلب غنی یہ ظلم اس میں زیادہ اس بات پر ہے کہ جب وہ غنی نہ ہو اور وہ ایسی چیزیں نہ پائے جس سے اپنا قرض ادا کرے تو اس کو ظالم نہیں کہا جائے گا، اور جب ظالم نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ روکنا اور قید کرنا بھی جائز نہیں ہے عقوبتاً، اس لیے کہ غیر ظالم پر عقوبت نہیں ہوتی. منذری کہتے ہیں اس حدیث کی تخریج بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے کی ہے. بابن فی حسن القضاء، اچھی طرح سے قرض کی ادائیگی کرنا. قال حدثنا الكعنبي عن مالك بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بکرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک نوجوان اور تازہ اونٹ لیا کسی سے بطور قرض کے. فجاءت ابل من الصدقه، تو نبی پاک کے پاس کچھ اونٹ آ گئے صدقے کے. فامرني ان اقضي الرجل بکر، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے بکر، اس کے اونٹ کا جو ہے وہ قرضہ لوٹاؤں، قضا کروں. فقلت لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا، تو کہتے میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں نے تو اونٹوں میں کوئی نہیں پایا مگر ایسا اونٹ کہ جو بڑے عمدہ نسل کا ہے اور رباعی 4 سال کا ہے، یا 4، اور رباعی ایسا ہوتا ہے جیسے 6 سال جاری ہو جاتا ہے، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7ویں میں داخل ہوتا ہے، اس کے 4 دان نکل آتے ہیں، بڑے اونٹ ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتیہ ایاہ فإن خیار الناس احسنهم قضاء، آپ نے کہا ٹھیک ہے، چلو چھوٹا سا اونٹ تھا، اس کو بڑا اونٹ دے دو، اس لیے کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قضاء کے اعتبار سے زیادہ اچھے. نبی کہتے ہیں کہ مقرض کے لیے زیادہ لینا جائز ہے، خاص صفت کے اندر زیادہ ہو یا عدد کے اندر. اور امام مالک کہتے ہیں کہ زیادت فی العدد یہ سے منع کیا گیا ہے. اور ہمارے لیے دلیل جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ نبی پاک کے یہ قول کا عموم ہے، ان خیر الناس احسنهم قضاء، یہ قضاء میں اچھے ہیں، خواہ ایک اونٹ لے کے 2 دے دیں، کمزور اونٹ لے کے موٹا دے دیں، تازہ دے دیں، باہر صورت زیادتی جائے تھی. یہ اس وقت ہے کہ جب اس طرح کی زیادتی کی شرط قرض لیتے ہوئے نہ رکھی گئی ہو. اگر قرض لیتے ہوئے ایسی زیادتی کی شرط رکھی گئی تو وہ سود ہوگا. قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، میرا قرضہ تھا، آپ مجھے قرضہ ادا کیا اور زیادہ ادا کیا. منظر کہتے ہیں حدیث کو جو ہے وہ نسائی نے اس کی تخریج کی ہے. بعد میں آپ زیادہ دے سکتے ہیں لیکن شروع میں آپ زیادہ کی شرط رکھیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ سود بن جائے گا. واللہ تعالی عالم بالصواب وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد جو ہے وہ باب الصرف ہے، یعنی بے صرف، جہاں دونوں کی طرف سے جو ہے وہ آسمان ہوتے ہیں، سونا چاندی. انشاءاللہ یہ اگلے صبح میں پڑھیں گے. کتاب البیوع میں بھی پہلی جو ہے وہ بے صرف آئی، اس سے تو جو ہے وہ قرض وغیرہ اور سود وغیرہ کے بارے میں باتیں